السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں جیزی بھائی ولاگ. آج ہم واقعہ کربلا کی مناسبت سے واقعہ کربلا کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. The killing of Hussein alayhi salam is actually the death of Yazid. Islam is revived after every Karbala. حضرت امام حسین علیہ السلام گرینڈ سن آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, son of حضرت علی علیہ السلام and حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, is revered for his sacrifice in the battle of Karbala. He refused to pledge allegiance to Yazid, a corrupt ruler, upholding the principles of Islam and justice. His martyrdom on the 10th of Muharram, Ashura, is a symbol of resistance against oppression and tyranny. So, dear viewers, we received two important messages in the Battle of Karbala. ہم واقع جو کربلا ہیں, جو کربلا انسیڈنٹ ہیں, اس میں سے ہمیں دو بہت امپورٹنٹ جو ہے نا وہ میسج ملتے ہیں. نماز کی اتنی امپورٹنس ہے کہ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام آخری سٹیج پہ آخر شہید ہونے والے تھے, تو اس سٹیج پہ بھی آپ علیہ السلام نے نماز کے لیے تھوڑا سا ٹائم لیا. نماز کا ٹائم ہوا تھا. یہی ہمیں سبق ملتا ہے واقعہ کربلا سے. ہمیں نماز نہیں چھوڑنا چاہیے. ہمیں واقعہ جو کربلا سے دوسرے جو امپورٹنٹ میسج ہیں وہ ہمیں پردے کے بارے میں بتاتے ہیں, کیونکہ کربلا میں نماز نہیں چھوڑا اور پردہ کبھی نہیں چھوڑا. جی, پردے کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوئی. جتنے بھی اسیران کربلا ہیں, شام تک جتنے بھی مسافات, جتنے بھی شہر گزرے ہیں, ان میں ان کی چادریں کھینچی جاتی ہے. کیا ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جاتا؟ لیکن ایک بات یاد رکھیں, کبھی انہوں نے پردہ نہیں چھوڑا. ایون ان کی چادریں نہیں تھے تو انہوں نے اپنے جو ہے نا وہ اپنے بالوں کے ذریعے سے اپنا جو ہے نا وہ پردگی کرتے تھے. تو ان شارٹ انہوں نے پردہ کبھی نہیں چھوڑا. تو میرے آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے, کیونکہ واقعہ کربلا ایک اتنی بڑی مطلب جو ہے نا واقعہ ہے جس کو آج تک بیان کرتے رہے ہیں. اس ولاگ کے شروع میں بھی آپ کو بتایا تھا. ایون آپ یہاں تک امیجن کریں کہ آپ کی گود میں 6 مہینے کا ایک اولاد ہو اور اس کو جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا وہ حملہ ہونے والا ہو, تو آپ کیا اپنے دل میں ذرا سوچیں کہ آپ کے جو ہے نا اوپر کیا گزرنے والے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ بھی آپ یہ سوچیں کہ ان کے لیے جو ہے نا اتنے پیاسے ہیں, اتنے جو ہے نا وہ زبان جو ہے نا وہ بالکل ہی ڈرائی ہو چکا ہوا ہے. 3 دن سے پانی بند ہیں, پیاس ہیں. اللہ تاش کی آوازیں جو ہے نا وہ خیموں سے آ رہی ہوتی ہیں واقعہ کربلا میں. تو آپ ذرا اپنے جو ہے نا آپ سوچیں, آپ امیجن کریں کہ کیا منظر ہوگا وہ کربلا کا, جس کو اتنی صدیاں گزر گئی لیکن واقعہ کربلا ختم نہیں ہوا. اس لیے کہتے ہیں نا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ابھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہر کربلا کا واقعہ جب آتا ہے تو اس لیے ایسے لگتا ہے جیسے اسلام زندہ ہو رہا ہے, اسلام کو ایک انرجی مل رہا ہے, اسلام ایک فریش ہو رہا ہے, ریفریش ہو رہا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے کل ہی واقعہ کربلا گزرا ہو. ایسا نہیں لگتا ہے کہ واقعہ کربلا کو گزرے ہوئے 1500-1600 سال گزر گئے ہیں, ہرگز نہیں. ایسا لگتا ہے جیسے کل ہی کربلا واقعہ ہوا ہے. جب حضرت علی اصغر 6 مہینے کے جو معصوم ہیں, ان کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے سوچا کہ چلو بڑوں پہ ترس نہیں آیا تو کم سے کم اس معصوم پہ سب کے اولاد ہوتے ہیں, اس پہ شاید ترس آ جائیں. تو یہ دشمن کی طرف لے کے گئے ہیں اپنی گود میں لے کے, اور دشمن کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے عرض کیا کہ اس معصوم کی کیا غلطی ہے, اس کے لیے تھوڑا پانی کا قطرہ دے دو. تو آگے سے دشمن کی طرف سے کیا آوازیں دیتی ہے. دشمن کا جو سردار ہے وہ اپنے دشمن کے جو قافلے ہیں ان کو حکم کرتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام پانی کے بچے کو بہانے سے لے کے آیا ہے, اگر خیمے میں ایک قطرہ پانی پہنچا تو ہم سب یہاں سے مٹ جائیں گے. تو یہ بہانہ ہے کہ اس معصوم کے اوپر بھی جو ہے نا وہ ایلیگیشن لگاتے ہیں, اس سے بھی جنگ کرنے کی تیاری کرتے ہیں. پھر آپ سب کو پتہ ہے کہ حرملہ نامی ملعون کی ذمہ داری لگاتا ہے کہ تیر اشارہ کریں, اور انہوں نے ایسا ہی کیا, اور اس معصوم کے جو ہے نا وہ ڈائریکٹ گردن میں تیر جو ہے نا وہ تیر لگتا ہے, اور آپ خود سوچیں, آگے میں بیان نہیں کر سکتا.
تو واقعہ کربلا میرے دوستو اتنا سمپل، اتنا آسان سمجھنے والی چیز نہیں ہے. اس کو فیل کرنے کے لیے آپ جس بھی سیکٹ سے، جس بھی فکر سے تعلق رکھتا ہو، اس کو آپ فیل کرنے کے لیے آپ کو دل چاہیے، بڑا دل چاہیے، بڑا دماغ چاہیے سوچنے کے لیے. اس کو آپ فیل کریں، آپ اکیلے بیٹھ کے فیل کریں تو آپ امیجن کر سکیں گے کہ واقعہ کربلا کیوں ہوا، کیسے ہوا، کیا تھا. یہ ان سوالوں کے جواب ڈھونڈیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعہ کربلا کیا ہے. اچھا، اب کیا ہوتا ہے، حضرت علی اصغر کے جو خون ہیں وہ حضرت امام حسین علیہ السلام اس طرح ہاتھ میں لے کے اوپر اشارہ کرنے لگتا ہے تو آسمان سے آواز آتی ہے کہ اے حسین علیہ السلام، یہ میری طرف نہ پھینکنا، کبھی قیامت تک جو ہے نا ایک قطرہ. اور جب زمین کی طرف اشارہ کرتا ہے تو زمین کہتا ہے اے حسین علیہ السلام، اس کو میری طرف نہ پھینکو، اگر میرے اوپر ایک قطرہ اصغر کے خون گرا تو قیامت تک یہاں سے کوئی چیز اگ نہیں آئے گا، کوئی گرینری نہیں ہوں گے. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ واقعہ کربلا جو ہے نا مجھ جیسے ناچیز بندہ یہاں پہ بیان کر کے ختم نہیں ہوں گے. آخر میں اس شعر سے اپنے ولاگ کا اختتام کروں گا. انکار آسماں کو ہے راضی نہیں زمین، انکار آسماں کو ہے راضی نہیں زمین، اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ نہیں. السلام علیکم.